السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، جو صورتحال ہمارے ملک میں ہے اس ٹائم پر، اور جس طرح سے ہمارا ملک پریشانیوں میں تو کہوں گی کہ گھرا ہوا ہے، اور ہمارے لوگ بھی، جب ایسی سچویشن ہو کہ آپ مشکل سے آپ کے گھر کا جو ہے سسٹم چل رہا ہو، جابس نہیں ہیں لوگوں کے پاس، تعلیم کے بعد بھی لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں، اگر ملک کی معیشت کے حوالے سے بات کی جائے یا ملک کی سیاست کے حوالے سے بات کی جائے، مطلب دنیا کے اس ٹائم پر کسی بھی پروفیشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارا ملک خاص طور پہ اس ٹائم پر کافی جو ہے تنزلی کا شکار ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں۔ تو اس ٹائم پر، اس دور میں، ان مشکل حالات میں ایسے گیسٹ کو اپنے اسٹوڈیو میں لے کر آنے کا مقصد یہی تھا۔ یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ زندگی گزارنی نہیں چاہیے، زندگی کو حقیقی معنوں میں جینا چاہیے۔ تو زندگی گزارنا اور زندگی جینا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اور اتنے مشکل حالات میں آپ زندگی کو حقیقی معنوں میں کیسے جی سکتے ہیں، یہ ہم انہی کی زبانی جانیں گے، کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور آپ اپوائنٹمنٹ لے کر بھی ان سے اسپیشل اس حوالے سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ دوسروں کو بھی خوش رکھیں، خود بھی خوش رہیں، اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ ڈفرینس بتائیے گا کہ زندگی گزارنا اور زندگی جینا دو ڈفرینٹ سینیریوز ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ صرف زندگی گزار رہے ہیں، ضرورت کے تحت سمجھ لیں، تو حقیقی معنوں میں آپ زندگی کو کیسے جی سکتے ہیں جب آپ اتنی پرابلمس میں گرے ہوئے ہوں؟ آپ صبح گھر سے نکلیں پریشان ہیں، واپس گھر آئیں تب بھی پریشان ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ماحول میں کیسے آپ؟ دیکھیے، جہاں تک گزارنے کا ہے، گزارنے کا تو وہ گزر جائے گی۔ جب آج اگر صبح کے 8 بجے ہیں تو شام کے 8 بجنے ہی ہیں، یہ 12 گھنٹے گزرنے ہی ہیں۔ انہوں نے جب گزرنا ہے تو آپ کی لائف بھی گزر رہی ہے، لیکن جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیپی لائف کو، آپ زندگی کو ہیپینس کے اندر کنورٹ کریں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں قرآن بھی ایک بڑا ہیلدی میسج دیتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز بھی اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ زندگی کو اس طرح سے گزارو کہ جینے کا مزہ آ جائے آپ کو۔ کہ جس طرح قرآن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین اس میں جو بات ہو سکتی ہے وہ شکر ہو سکتی ہے، گریٹیٹیوڈ ہو سکتی ہے۔ جس طرح قرآن بھی کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب انسان، یعنی ایک انسان رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ میں مزید اس کو نوازتا ہوں۔ تو یہ جو شکر کا جذبہ ہے یہ بذات خود اتنا پاورفل ہے کہ جب انسان یہ شکر کا ایک جذبہ اپنے اندر کریٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو شکر گزاروں میں سمجھ رہا ہے۔ تو بلیسڈ انسان جب اپنے آپ کو سمجھے گا تو وہ یقیناً وہ اس کے اندر سے گلے شکوے کم ہو جائیں گے، اور وہ اپنے اندر سے ایک خوشی محسوس کرے گا۔ اسی طرح جو ڈیل کارنیگی ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اس لیول پہ رکھو کہ جو کریٹر نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں آپ ان کو ریوائز کرتے رہو۔ جب میں اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ریوائز میں رکھوں گا، میں یہ سوچوں گا کہ جب اللہ پاک کی ذات نے مجھے یہ آنکھیں دی، صرف ایک چیز کو لے لیں، اگر 1 ارب روپیہ کوئی مجھے دے گا یا کسی کو بھی دے گا تو وہ کبھی بھی اپنی ایک آنکھ نکال کے اس کو 1 ارب کے بدلے میں نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار تم اپنی زبان کاٹ کے مجھے دے دو، میں آپ کو 50 کروڑ روپیہ دوں گا، تو کوئی کرے گا؟ ایسا نہیں کرے گا۔ تو ہم اربوں خربوں روپے کی چیز جو ہمارے پاس اپنی جان کے حوالے سے موجود ہوتی ہے، وہ ہم اس وجہ سے اس کو گریڈ میں نہیں لا رہے ہوتے کہ چھوٹی سی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ جو نہیں ہے ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے، اور جو ہمارے پاس ہے اس کی ہمیں کوئی نہ تو سمجھ ہوتی ہے اور نہ اپنے مائنڈ میں اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جینے کے لیے سب سے جو بہترین میتھڈ ہے وہ گریٹیٹیوڈ ہے۔ جب آپ کے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یقیناً آپ اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کرتے ہو، اور جب آپ بلیسڈ فیل کرتے ہو تو یقیناً آپ کے اندر ایک خوشی کا جذبہ
سامنے آتا ہے. اور جب خوش انسان ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ زندگی جینے میں چلا جاتا ہے, گزارنے کی طرف نہیں جاتا. اچھا سر, آپ نے جن نعمتوں کی بات کی ہے, ہم اگر دیکھیں ایک مکمل تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی, ہاتھ پاؤں زبان ناک آنکھیں کان, مطلب ہر چیز ہے, ہم کھا سکتے ہیں, سینس کر سکتے ہیں ہر چیز کا, تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اگر دیکھی جائیں. لیکن لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ایک مکمل انسان تخلیق کیا ہے, تو اس نے ہر انسان کی ایک آئیڈینٹی بنائی ہے. جو آپ کی شناخت ہے وہ آپ کی ہے, جو میری شناخت ہے وہ میری ہے. ہر انسان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, جو آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے وہ ہے. لیکن لوگ ان ساری نعمتوں کو چھوڑ کے, آپ کے بچوں کے پاس جابس نہیں ہیں, آپ کے بچے پڑھائی میں اچھا رزلٹ نہیں لے کر آ رہے, آپ کے گھر کا جو ہے نظام مشکل سے چل رہا ہے, تو آپ کے گھر میں چک چک بھی ہوگی, آپ کے گھر میں ڈپریشن میں بھی جائیں گے, بچے بھی کمپیریزن کریں گے کہ فلاں اپنے بچوں کو یہ چیزیں دلا رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں دلا رہا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں لوگ کمپلیکس کا شکار کیوں ہیں کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں تو کچھ چیزیں تو ایسی ہم نے ڈیولپ کر کے رکھی ہوئی ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کچھ قصور اس کا ہے. ہم ایک انسان کو ایجوکیشن جب دیتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو کوئی ایسی اس کے اندر کوئی ایبلٹیز کریٹ کریں. وہ ایک کتابوں کا پہاڑ ہوتا ہے, نالج کا ایک پہاڑ ہوتا ہے, جس کے نیچے وہ ایک انسان حاصل کرنے والا اس کے نیچے دب جاتا ہے. پھر دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کمپٹیشن کا ماحول پہلے دن سے کریٹ کر دیا جاتا ہے. ایک بچہ جب پہلی کلاس میں جاتا ہے, دوسری کلاس میں جاتا ہے, تو وہ ایک بچہ جو ٹاپ پوزیشن لے رہا ہے, اب اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے ٹاپ پوزیشن لی ہے اور تمہیں یہ انعام ملا ہے. اسی دن سے جو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ اس سے اس کا مقابلہ چل پڑتا ہے. حالانکہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے, زندگی گزارنے کے سلیقے ہونے چاہیے, وہ تربیت ہونی چاہیے کہ آپ نے زندگی میں مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, بلکہ اس کے مقابلے میں آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن, اور یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے یہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہے, اس طرح کا سر نصاب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا, کوئی کریکولم ہے ہی نہیں. بچے کو میں نے ریسنٹلی ایک ایگزامپل دیکھی کہ جاپان کے اسکولوں میں 7 سال تک بچے کو صرف ایک ہی چیپٹر پڑھایا جاتا ہے, ایک ہی لیسن دیا جاتا ہے, اور وہ ہوتا ہے اخلاقیات کا, کہ آپ کے بچے کو اخلاقیات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر نرسری پریپ کے بچے کو آکسفورڈ کا سلیبس دے دیا جاتا ہے. تو تعلیمی نظام میں کس طرح کی آپ سمجھتے ہیں ریفارمز ہونے چاہیے یا تبدیلیاں آنی چاہیے جس سے ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو یا ان کے مزاج میں تبدیلیاں آئیں؟ دیکھیے بیسیکلی تو ایک بچہ جب یہاں سے ایک بچہ سوسائٹی میں جاتا ہے, اب سوسائٹی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کزن کے گھر بھی جائے گا, اپنے چچا کے گھر بھی جائے گا, اس کے بعد سکول میں بھی جائے گا. تو ہم سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ کس کلاس میں پڑھتے ہو, کتنا آپ نے کیا ہے, آپ نے اچھا تم نے پرائز لیا ہے. اب ایک بچے نے تو پرائز لیا ہے, جو 4 باقی سن رہے ہیں, بالکل ان کا مائنڈ کدھر جائے گا؟ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ان کو زندگی کی تربیت کے حوالے سے کہ زندگی گزارنے کے سلیقے بتائے جائیں. زندگی جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے, میں سب سے دنیا میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بہترین اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ بے شک اس کا نام ملک کا مجھے کوئی نہیں ہے, اسرائیل کا سب سے بہترین سسٹم ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو کسی بچے کے پاس بھی اس طرح کی بکس اٹھا کے وہ نہیں جا رہا ہوتا, وہ اس کے اندر ایسی ایبلٹیز کریٹ کر دیتے ہیں. یعنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ایک 10 سال کے بچے کو پتہ ہوتی ہے, جبکہ ہمارے ہاں PhD کرنے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ وہ کسی کے لیے جاب کریٹ کرنے کا بہانہ بنے, وہ خود ایک بے روزگار بن کے سائڈ پہ وہ کھڑا ہوتا ہے. PhD کرنے کے بعد اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا, اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے, اور اسے یہاں تک نہیں پتا ہوتا کہ میں سوسائٹی کے کس طرح سے سوسائٹی کے کسی کام آ سکتا ہوں. PhD کرنے کے بعد ایک بندہ اپنے آپ کو اس سوسائٹی کا بوجھ بنا دیتا ہے, جبکہ وہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک جو میٹرک کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 1 لاکھ لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہے. میں لاکھ میں ایگزیجریٹ
ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, میں بالکل ایک فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ 1,00,000 لوگوں کو لیڈ کرنے کی صلاحیت اس میٹرک کے اسٹوڈنٹ کے اندر بھی موجود ہوتی ہے, جو کہ یہاں کے پی ایچ ڈی میں بھی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں ریفارمز لائی جائیں, اور جو لارڈ میکالے کا سسٹم ہے جو ایک اس کو ختم کیا جائے, اور ایک انسان کو انسان بنانے میں مدد کی جائے, نہ کہ ایک ملازم یا وہ ایک بنانے میں اس کو مدد کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کا بھی ایک اس کے لیے بھی ضروری ہے, ٹیچرز کے لیے بھی ضروری ہے, اور والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی نیگیٹو کمپٹیشن کی طرف نہ لگائیں, بلکہ ایک پازیٹیو ان کے اندر ایک پازیٹیوٹی کریٹ کریں تاکہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک بہتر انسان بن سکے. ایسا ہی ہے سر. ابھی پیرنٹس کا ایک اور بھی ایشو یہ ہوتا ہے کہ مطلب بچوں نے میٹرک کر لیا, پیرنٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے آگے کہاں ایڈمیشن لینا ہے, آپ نے کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں. ایف ایس سی ہو گئی ہے, یونیورسٹی لیول پہ بچہ جا رہا ہے, وہ پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پھر ایسے ماحول میں بچہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بے روزگار رہتا ہے, کیونکہ اس کی اپنی مرضی سے اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا, اس کے اندر ریسرچ یا نالج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ صرف کتابی کیڑا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ان رٹا لگا لیا, پڑھ لیا, ڈگریز کر لی. یہاں پر ایجوکیشن سسٹم میں جو خرابی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں ایک کریکولم یا نصاب کے مطابق بچے کو چلانے کی بجائے بچے کو قائدانہ صلاحیتوں کی طرف زیادہ لے کر جانا چاہیے. لیڈرشپ, جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل کا ایک بچہ اگر ہے تو وہ 1,00,000 لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہے, اس کے اندر اتنی ایبلٹیز ہوتی ہیں, بٹ ہمارے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ میں بھی یہ ایبلٹیز نہیں ہوتی. تو اس جگہ پر آ کر حکومت کو کتنے ریفارمز کی ضرورت ہے, اور یہ جو پیرنٹس بچے کو زبردستی گھساتے ہیں کہ آپ نے یہی پڑھنا ہے, تو یہاں پر پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کے لیے ایک میسج ہے. بیسک یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک انسان یہاں پہ ماسٹر کرنے کے بعد کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر کرنے کا مطلب ہے کہ اس فیلڈ کا اس کو سب مہارت ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک ایم اے کیا ہوا ہے, ساتھ اس نے دوسرا بھی کیا ہوا ہے, اور دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے, اس کے بعد اس نے تیسرا بھی کر لیا, اس کا تو بالکل ہی نہیں ہے. تو پھر ایسے اور یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے میٹرک کے بعد. سر آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہوگی کہ باقی کنٹریز میں ٹریننگز دی جاتی ہیں, آپ کو ٹیکنیکل چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یہاں پر ہمارے بچے ماسٹرز انگلش میں کر لیا, ماسٹرز اردو میں کر لیا, ماسٹرز میتھس میں کر لیا, پاکستان اسٹڈیز میں کر لیا. ایسے ماسٹر کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی ہے. وہاں پہ تو یہ ہے کہ ایک پرائمری کا جو اسٹوڈنٹ ہے, اس پرائمری کرنے کے بعد اس کی فیلڈ کا ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ اس نے بعد میں کیا کرنا ہے, اور یہاں پر ماسٹر کرنے کے بعد ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ اب ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو یہاں پہ پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں, جو کریکولم بنانے والے لوگ ہیں, جو بلکہ یہاں پہ اس پہ بندہ کیا کہے کہ جو ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کا منسٹر ہوتا ہے, کئی ایسے منسٹرز کو میں جانتا ہوں اس پہ خیر ذکر نہیں کرنا چاہیے, اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے. تو بہرحال یہاں پہ ایک چیز نہیں بلکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اور اس میں اللہ کرے کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم آزاد ہو جائیں, اور ان ساری چیزوں سے نکل کے ہم اس بات پہ سوچیں کہ ہم خود کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں اور ان کا دیکھ کے تو اپنے منہ پہ چپیڑ ماریں ان کے. وہ تو اس کا میرا خیال ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو گورنمنٹ ہے, جو بھی کچھ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, اور ایسے لوگ آئیں کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا یہ سسٹم, یہ ایک چیز نہیں بلکہ بہت سی ایسی چیزیں وہ نہیں ہو سکتی. جی ناظرین, یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے تھی, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے بریفلی یہ چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں, بتانے کا مقصد یہی تھا, پیرنٹس کے لیے یہ میسج دیا گیا کہ آپ کوشش کریں جہاں پہ بچے کا انٹرسٹ ہے یا بچے کو جو چیز سیکھنے کا شوق ہے, آپ بچے کو اسی پروفیشن میں یا اسی فیلڈ میں بھیجیں. اور گورنمنٹ سے تو ہم صرف ایک استدعائی کر سکتے ہیں کہ آپ ایسی ریفارمز یا پالیسیز کریں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام بہتر ہو سکے, کیونکہ بیسک جو مین جڑ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے ڈپریشن کا یا بے روزگاری کا شکار ہیں وہ تعلیمی نظام ہی ہے.
تو کوشش کی جائے کہ ان دو چیزوں میں اگر آپ تبدیلی لے آئیں گے تو بچوں کا مستقبل بھی بہتر ہو سکے گا. اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.